کہانی الٹیمیٹم سے مذاکرات تک کیسے پہنچی، کن ممالک نے کردار ادا کیا، آگے کا متوقع لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے سفارتی طور پر اس سے انتہائی کرٹیکل سچویشن کو بہت ہی احتیاط سے ہینڈل کیا ہے۔ ٹرمپ نے اچانک کہا کہ وہ اگلے 5 روز کے لیے ایران کے ساتھ جنگ کو روک رہا ہے۔ ایران نے انکار کیا کہ بھائی ہم نے تو کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی۔ ٹرمپ کیا دعویٰ کر رہا ہے، ایران کی کیا ڈیمانڈز ہیں، اسرائیلی رد عمل کیا ہے، یہ غاصبانہ طرز عمل کیا گریٹر اسرائیل کی طرف ایک اہم قدم ہے، کیا یہ جنگ ہوگی نہیں ہوگی، رکے گی نہیں رکے گی، رکے گی تو کتنی دیر تک رکے گی۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی امریکہ اسرائیل ایران جنگ اپنے 4 ہفتے مکمل کرنے کو ہے، جس میں 2700 سے زائد افراد کی ہلاکت اور ہزاروں زخمیوں کی تصدیق ہو چکی۔ عید کے دوران ٹرمپ نے ایران کو 48 گھنٹے میں غیر مشروط طور پر آبنائے ہرموز کو کھولنے کا الٹیمیٹم دیا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایران کے پورے پاور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے گا، جس کے جواب میں ایران نے ایک ایسی جوابی دھمکی دی جس نے امریکہ اور خلیجی خطے میں اس کے ہر اتحادی کو خوفزدہ کر دیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو جی سی سی میں توانائی کی تنصیبات، واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس اور ٹیک تنصیبات کو سب کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ جنگ در حقیقت دنیا کے 2 بلیز لڑ رہے ہیں۔ ایک فلسطین میں بدماشی کے ساتھ 70,000 نہتے سویلینز کو شہید کرتا ہے، جس میں 1/3 سے زیادہ بچے، اور بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کی توجیحات پیش کرتا ہے۔ مشرق وسطی میں درجن سے زیادہ ممالک بمباری کرتا ہے اور ایران پر حملے کے لیے امریکہ کو مجبور کرتا ہے۔ نسل کشی کا مرتکب ہوتا ہے اور بدماشی چیک کریں کہ کوئی اس کا بال بھی پیکا نہیں کر سکا، اور اس کا پاگل پن اور جنون پوری دنیا اور بنی نوع انسان کی بقا کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ دوسرا بھی ایک ازلی بلی ہے جس نے جب چاہا جس ملک کو چاہا حملہ کر دیا، جسے اپنے معاشی اور عسکری سپر پاور ہونے پر اتنا زوم ہے کہ وہ نعوذ باللہ خود کو اس دنیا کا مالک سمجھتا ہے، اور جب سے اس کی باغ ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آئی ہے جو تنازعات میں گھرا ہوا انا کا مارا شخص ہے، اس نے جب چاہا جسے چاہا دھمکایا، دوستوں کو، دشمنوں کو، ہمسایوں کو، رولز آف گیم جب چاہا تبدیل کیے، اور دوسروں نے خوف میں آ کر سر تسلیم خم کر دیا۔ ان دونوں بلیز نے اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر ایران پر حملہ کیا اور پہلے ہی روز اس کے سپریم لیڈر سمیت ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد ہدف آسان ہوگا، ایران کرمبل کر جائے گا، اسلامی جمہوریہ میں کھلبلی مچ جائے گی، لیڈرشپ کرائسس پیدا ہوگا، لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور ہم یہاں اپنا کٹ پتلی بٹھا دیں گے۔ لیکن یہاں کہانی بدل گئی۔ ایران نے ہر جارحانہ بار کا نہایت نپا تلا جواب دیا، بڑا متناسب انہی کوائنز میں جن کوائنز میں اس کو حملہ کیا گیا۔ اس پر شہروں پر حملے ہوئے تو امریکی بیسز اور اسرائیل پر حملے کیے گئے، آبنائے ہرموز بند کر دیا گیا، خارق جزیرے پر حملہ کیا تو قطر کی راس لفان کو نشانہ بنایا، اور جب نتانز کی جوہری سائٹ پر حملہ کیا گیا تو ایران نے دمونا کو نشانہ بنا کر اس جنگ کی پوری مساوات، پوری ایکویژن کو تبدیل کر کے رکھ دیا، کیونکہ ڈیمونا اسرائیل کا سب سے زیادہ محفوظ مقام ہے، جہاں اس کا ایک جوہری تحقیقی ری ایکٹر ہے، جہاں اسرائیل کا ملٹی لیئرڈ فضائی دفاعی نظام ہے، امریکی تھاڈ بیٹریاں ہیں، یعنی کہ ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس ہے، خطے میں ایک امریکی کیریئر سٹرائک گروپ شامل ہے، آئرن ڈوم ہے، پیٹریٹس ہیں۔ ایران نے پھر بھی اس پر حملہ کیا، ایرانی بیلسٹک میزائل سینکڑوں میل دور تک اڑے، اس پورے دفاعی ڈھانچے کو عبور کیا اور ڈیمونا کے علاقے اور جنوبی اسرائیلی شہر اراد پر حملہ کیا۔
پیغام واضح تھا، تمہاری بدماشی ہم نہیں سہیں گے، ہم تمہارے رولز آف گیم کی پرواہ نہیں کرتے، تم ہم پر جیسا وار کرو گے اس کا متوازن اور برابر کرارا جواب دیا جائے گا۔ اسے عسکری زبان میں میڈ کہتے ہیں، یعنی میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن۔ اگر تم رولز توڑو گے تو ہم بھی رولز توڑیں گے، تم بدماشی کرو گے تو ہم بھی بدماشی کریں گے، تم ایک آنکھ پھوڑو گے تو ہم بھی ایک آنکھ پھوڑیں گے، تم دانت توڑو گے تو ہم بھی دانت توڑیں گے، تم سر پھاڑو گے تو ہم بھی سر پھاڑیں گے۔ ایران نے اس سے پہلے آبنائے ہرمز کو بند کیا، جس سے پوری دنیا کی تیل، گیس، ہیلیم، کھاد، ایلومینیم کی سپلائی متاثر ہو گئی۔ آئل ریفائنریز پر حملے کیے اور سستے ڈرونز اور میزائلوں سے امریکہ کو معاشی طور پر بلیڈ کیا۔ اس کے بعد جنگ پر اپر ہینڈ ایران کا تھا۔ ایران از ہولڈنگ دا کارڈز۔ دیمونا پر حملہ آخری وار ثابت ہوا، جس کے بعد خلیجی ممالک میں توانائی کی تنصیبات، ڈیسیلینیشن پلانٹس اور ٹیک ٹارگٹس کی دھمکی صرف بلف نہیں رہی۔ امریکہ کو اور اسرائیل کو پتا تھا کہ ایران اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ یہ کرے گا۔ گو کہ اس کے دوران اسرائیل نے لبنان پر ظلم کا کھیل جاری رکھا ہوا ہے، ایران بھی اسرائیل پر میزائل داغ رہا ہے، لیکن اس کے بعد ٹرمپ کے الٹیمیٹم کا سر بدل گیا اور ٹرمپ نے اچانک کہا کہ وہ اگلے 5 روز کے لیے ایران کے ساتھ جنگ کو روک رہا ہے، پاز کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران نے انکار کیا کہ بھائی ہم نے تو کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی، لیکن ہاں بالواسطہ طور پر روابط جاری ہیں، ممالک ہیں جو بیچ میں ہیں، اور کوشش کرنے والوں میں سر فہرست خاکسار پاکستان شامل ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے سفارتی طور پر اس سے انتہائی کرٹیکل سچویشن کو بہت ہی احتیاط سے ہینڈل کیا ہے۔ اس میں سعودی عرب، ایران اور امریکہ تینوں کے ساتھ روابط شامل تھے۔ کہانی الٹیمیٹم سے مذاکرات تک کیسے پہنچی، کن ممالک نے کردار ادا کیا، آگے کا متوقع لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے، ٹرمپ کیا دعویٰ کر رہا ہے، ایران کی کیا ڈیمانڈز ہیں، اسرائیلی رد عمل کیا ہے، لبنان میں اسرائیل نے کیا غاصبانہ طرز عمل اپنایا ہے، اس کا یہ غاصبانہ طرز عمل کیا گریٹر اسرائیل کی طرف ایک اہم قدم ہے، کیا یہ جنگ ہوگی نہیں ہوگی، رکے گی نہیں رکے گی، رکے گی تو کتنی دیر تک رکے گی، آخر میں ہمارا ایک مختصر سا تجزیہ۔ تو حضور اگلے چند روز اور آنے والے مہینوں میں کیا ہونے والا ہے، آج کے پروگرام میں اس سب پر بات ہوگی، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ اور ٹرمپ نے ایسے ایرانی رد عمل کا سوچا بھی نہیں تھا۔ عسکری طور پر جوابی کارروائی کے ساتھ ساتھ ایران کی حکمت عملی نے پوری عالمی معیشت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایران نے امریکہ کے لیے اس جنگ کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اسے مزید جاری رکھنے کے لیے امریکہ نے 200 ارب مزید مانگے ہیں۔ امریکہ میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لوگ بے چین ہیں، ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس جنگ کی ریٹنگ، اپروول ریٹنگ 10-12%، 15% سے زیادہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ماگا سپورٹر بھی ٹرمپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کچھ وعدے اور کر کے آیا تھا کہ میں جنگ نہیں کروں گا، جنگ تو احمق کرتے ہیں، جنگ تو پاگل کرتے ہیں، جنگ تو وہ کرتے ہیں جنہیں ڈپلومیسی نہیں آتی، جنہیں سیاست نہیں آتی۔ آپ کا بھائی آ کے ساری دنیا میں امن کرے گا۔ پھر اس کو نوبل امن انعام چاہیے تھا، اور وہ شخص جسے نوبل امن انعام چاہیے تھا مہینہ پہلے تک، اب وہ ایک ملک کے صدر کو اٹھا کر لے جاتا ہے، دوسرے ملک میں بلا اشتعال حملے کرتا ہے، 2,500-3 ہزار لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ٹرمپ حضور بہت ہی پریشر میں تھا، اور اس کے پاس واحد آپشن اب مذاکرات کی تھی۔ لیکن معاملہ اتنا پیچیدہ تھا اور اعتماد کا اتنا فقدان تھا کہ کوئی بھی ملک اس جنگ کو رکوانے کا بیڑا اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر 4 مسلمان ممالک، پاکستان، ترکیہ، مصر اور قطر، ان 4 ممالک نے گزشتہ ایک ہفتے سے ایکسٹینسو بیک ڈور ڈپلومیسی میں یہ ملوث رہے۔
بالخصوص پاکستان نے لیڈ لیتے ہوئے ایک پل کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی، جو اس جنگ کو رکوانے کی پاکستانی سفارتی کوششوں کا حصہ تھی۔ فیلڈ مارشل نے سینئر ٹرمپ انتظامیہ اور ایرانی حکام کے درمیان ممکنہ سربراہی اجلاس کے لیے پاکستان کو آپشن کے طور پر پیش بھی کیا۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سعودی ولی عہد MBS سے ملاقات بھی کی، محمد بن سلمان سے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا۔ شہباز شریف نے ایکس پر کہا کہ پاکستان خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے مفاد میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کو جاری رکھنے کا خیر مقدم اور مکمل اس کی حمایت بھی کرتا ہے۔ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے پاکستان جاری تنازع کے جامع تصفیے کے لیے بامانی اور فیصلہ کن بات چیت کی سہولت فراہم کرنے اور میزبانی کے لیے تیار ہے اور اسے اعزاز سمجھتا ہے۔ شہباز شریف کی پوسٹ کے فوراً بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر وزیر اعظم کے بیان کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا۔ ذرائع کے مطابق امریکہ اسرائیل ایران جنگ اس کے خاتمے پر ممکنہ بات چیت کے لیے ایک امریکی وفد 1 یا 2 روز میں پاکستان پہنچ رہا ہے، لیکن ذرائع اس امر کا اندیا بھی دے رہے ہیں کہ تہران عدم اعتماد کی وجہ سے ابھی تک امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے میں اس کو بڑی ہچکچاہٹ ہے، گو کہ سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ وہیں پاکستان کی وزارت خارجہ سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اسلام آباد سفارتکاری اور انگیجمنٹ کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ان مذاکرات کے لیے سب سے موزوں ملک اس لیے بھی ہے کہ اس پر تمام فریقین اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیے حضور، پاکستان کی قیادت کے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں گریٹ پرائم منسٹر، گریٹ فیلڈ مارشل، گریٹ گائے، اور ایک تعلق ہے، ایک پرسنل ایک ریپو ہے ان کی آپس میں۔ پھر دوسری جانب ایران ایک برادر اسلامی ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کا ایک اعتماد کا رشتہ ہے اور گزشتہ کچھ برسوں میں اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے گزشتہ برس بھی اس برس بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، اور ایرانی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ بلا وجہ ایسے ہی منہ رکھنے کو شکریہ ادا کیا کریں۔ آپ کچھ کرتے ہیں تو تب کوئی شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ایک رشتہ ہے اعتماد کا ایرانیوں کے ساتھ بھی۔ پھر خلیجی ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ پہلے اس کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے، محمد بن سلمان کو، کراؤن پرنس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی دبئی ہے، بحرین ہے، قطر ہے، پاکستان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ پاکستان پر ان کا اعتماد ہے۔ پھر پاکستان میں کوئی امریکی بیس نہیں ہے۔ ایران کو یہ بھی معلوم ہے کہ جناب یہاں سے تو حملے ہو نہیں رہے، تو ہر لحاظ سے پاکستان ایک نیوٹرل سٹیٹ بنتا ہے۔ پھر ایران کے بعد پاکستان میں اہل تشیع کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے، سب سے بڑی پاپولیشن ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان کو اس ڈیل کو بروکر کرانے کے لیے سب سے آئیڈیل کینڈیڈیٹ بناتی ہیں، اور پاکستان نے اس کے لیے اپنی پوری کوشش بھی کی ہے، اپنی پوری آنیسٹی کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بعض احباب آپ میں سے کہہ رہے تھے کہ آپ بڑی احتیاط سے کام لے رہے ہیں، تیزی کر رہے ہیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا، جو مجھے دکھائی دے رہا تھا میں آپ کو وہ بتا رہا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ایک ترجمان وزارت کے طاہر اندرابی صاحب، انہوں نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ قیاس آرائی سے گریز کیجیے، اس کی تاکید کی، اور نے کہا کہ سفارتکاری اور مذاکرات کے لیے اکثر یہ ضروری ہوتا ہے کہ بعض معاملات کو احتیاط سے آگے بڑھایا جائے۔ اسی لیے جب میں نے کچھ روز پہلے پروگرام کیا تھا تو بہت نپی تلی بات کی تھی، کیونکہ یہ معاملات بہت نازک ہوا کرتے ہیں، اور اب چونکہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے تو اس لیے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جتنی بات مناسب ہے اتنی ہی کی جاوے۔ اچھا حضور، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر ٹرمپ اس سارے کھیل میں، اس ساری بات چیت میں کیا امید لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ کی بات کروں تو اس نے دنیا کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس کا 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی جو اس نے دیا تھا پہلے، وہ دراصل ایک ڈرامہ تھا کہ جب وہ اسے واپس لے کر 5 دن کے لیے جنگ کو روکنے کا اعلان کرے تو کمزور نہ دکھائی دے۔ لوگ کہیں نہیں جی، اس نے تو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی دیا تھا، اب اگر 5 دن کے لیے روک رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی۔ ہمارا ٹرمپ بڑا تکڑا شیر آدمی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن حضور، دنیا جو ہے نا، یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے، دنیا کہانی سمجھتی ہے۔ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ایران میں جنگ کے اہداف حاصل کر لیے ہیں، بقول اس کے ایران کی بحریہ، میزائل لانچرز اور فوج کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے تو ریجیم چینج بھی کر دی ہے، کیونکہ نہ آیت اللہ خامنائی رہے، نہ باقی ٹاپ کی لیڈرشپ رہی، سب تو بدل گئے، شہید ہو گئے۔ تو ٹرمپ کہتا ہے کہ یار یہ ریجیم چینج ہی ہوئی نا، پچھلے بندے ٹر گئے، نئے بندے آ گئے، کہانی ہو گئی ختم۔
اس کے علاوہ وہ جوہری پروگرام کے بارے میں بھی دعوے کر رہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا، یورینیم انرچمنٹ نہیں کرے گا، نیوکلیئر پلانٹس ڈسمینٹل کر دے گا، پہلے سے موجود 440 کلو جو ان کے پاس انرچڈ یورینیم ہے اس کو تلف کر دے گا، اور آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایران مل کر کنٹرول کریں گے، میزائل سٹاک پائل پر لمٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ کل ملا کر 15 نکاتی ایجنڈا ہے جو مذاکرات کاروں کو دیا گیا ہے، اور مذاکرات کے لیے 1 ماہ کے سیز فائر کی مدت کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اس کے بدلے میں ایران پر سے سینکشنز کہا یہ جا رہا ہے کہ اٹھا لی جائے گی۔ یہ ٹرمپ کی وش لسٹ ہے، اور یہاں ایک بات ظاہر ہے کہ ٹرمپ میڈیا اور امریکی عوام کے سامنے زیب داستاں کے لیے بہت سی باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا عادی بھی ہے، سو ان خواہشات کو کم از کم میں بہت ویگ سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایران پر ویسے پریشر برقرار رکھنے کے لیے خلیج میں 5000 امریکی ڈیلٹا فورس کی ری انفورسمنٹ بلوانے کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، یعنی ایران کو یہ دکھایا جائے کہ بھائی ہم بات چیت تو کر رہے ہیں لیکن اب بھی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری پریشر ٹیکٹکس ہیں جو اس پوری کی پوری گیم میں جنگ میں چل رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو ٹرمپ صاحب کی اور امریکہ کی کہانی ہو گئی۔ ایران کیا چاہ رہا ہے؟ ایران نے اپنے مطالبات پہلے سامنے رکھے تھے، جن میں تھا کہ پابندیاں اٹھائی جائیں ہم پر سے، لبنان سے اسرائیل کی واپسی ہو جائے اور امریکہ خطے سے اپنے فوجی اڈے سمیٹ لے۔ اب کیا اب بھی ایران انہی مطالبات پر قائم ہے اور انہی کے ساتھ اس بات چیت میں آئے گا یا نہیں، یا کوئی نئے مطالبات ہوں گے، ان میں سے کچھ کم ہوں گے، ان میں سے کچھ زیادہ ہوں گے؟ یہ اگلے چند روز میں پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ ایران نے امریکہ کی طرف سے مذاکراتی ٹیم میں سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے ناموں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خبروں کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی پاکستان آمد شاید کچھ روز میں متوقع بھی ہے۔ ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف ان کی مذاکرات میں شرکت متوقع ہے۔ اسرائیل کے ارادے دوسری جانب دیکھیں جناب تو وہ ٹھیک دکھائی نہیں دیتے۔ اس نے امریکہ کو ایران پر میکسیمم پریشر برقرار رکھنے کی تجویز دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں زمینی حملوں کی ممکنہ توسیع کے درمیان اسرائیل جلد ہی تقریباً 4 لاکھ ریزروسٹ کو بلانے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے لیے عمل شروع ہو چکا ہے۔ 4-4.5 لاکھ ریزروسٹ وہ واپس بلا رہے ہیں۔ دیکھیے، جب پوری دنیا کی نظریں نہ ایران پر ٹکی ہوئی تھیں، اسرائیل لبنان میں ایسے سنگین مظالم ڈھارا ہے جس کی تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ لیتانی دریا ہے ایک لبنان میں، لیتانی نام ہے اس کا۔ لیتانی یہ لبنان کا سب سے لمبا دریا ہے جو بقا وادی سے شروع ہوتا ہے اور بحیرہ روم تک تقریباً 170 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ جنوبی لبنان میں زراعت اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ دریا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری تنازع میں ایک اہم جغرافیائی، فوجی اور اسٹریٹجک سرحد بن گیا ہے۔ یہ دریا لبنان کو کاٹتے ہوئے جنوب میں ایک قدرتی رکاوٹ بن جاتا ہے، سائڈ سے آتا ہے اور اس کے بعد اس طرح کٹ کرتا ہے پورے لبنان کو اور میڈیٹرینین میں گر جاتا ہے، اور اوپر ناردرن لبنان رہ جاتا ہے اور نیچے ایک پٹی چھوٹی سی سردن لبنان کی رہ جاتی ہے۔ اور اسرائیل نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ لتانی دریا کے جنوبی شہروں میں جو نیچے کے رہنے والے ہیں، دریا کے نیچے والے، وہ تمام شہری اپنے گھروں کو خالی کر کے شمال کی طرف چلے جائیں، اوپر چلے جائیں۔ اور اسرائیل نے اس دریا پر تعمیر شدہ پل جتنے بھی تھے ان کو تباہ کر دیا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ حزب اللہ انہیں اسرائیل کی سرحد کے بالکل قریب کمک اور ہتھیار بھیجنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو اس کی پرانی عادت ہے، الزام لگاتا ہے اور مارتا ہے سویلینز کو، انفراسٹرکچر تباہ کرتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے وارننگ جاری کی ہے کہ یہ پل صرف فوجی انفراسٹرکچر نہیں ہے، انہیں شہری استعمال کرتے ہیں، اور انہیں تباہ کرنے سے جنوب میں جو باقی ماندہ لبنانی شہری ہیں ان کو آئسولیٹ کر دیا آپ نے، ان کے آئسولیٹ ہونے کا خطرہ ہے، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ان پلوں کے بغیر ان شہریوں کے لیے، ان جنگ زدہ یہ جو علاقہ ہے ساؤتھ میں، جنوب میں، اس جنگ زدہ علاقے سے فرار ہونا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر ان کو خوراک، ایندھن اور امداد جیسی ضروریات اس تک رسائی ناممکن ہو جائے گی۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں اپنی زمینی کارروائی کو وسعت دے رہا ہے، وارننگ دیتے ہوئے ایک طویل آپریشن ہوگا۔ اس نے اسی ماہ کے اوائل میں نے آپ کو بتایا 4.5 لاکھ ریزروسٹ کو واپس بلایا ہے، اور یہ واپس آتے ہیں تو 20 سال میں لبنان میں اسرائیل کی یہ سب سے بڑی زمینی کارروائی ہوگی۔ جبری انخلاء کے یہ جو احکامات ہیں، یہ بنیادی طور پر جنوبی لبنان پر اسرائیلی قبضے کا ایک پیش خیمہ ہے۔ یہ بقول اسرائیلی وزیر دفاع کے فوج کے لیے مارچنگ آرڈرز ہیں۔
اسرائیل لبنان کے 850 مربع کلومیٹر سے زیادہ کے علاقے پر قبضہ کر رہا ہے. لبنان میں 25 سے 30 کلومیٹر گہرائی تک جا رہا ہے. یہ زمین قبضے میں لے رہا ہے. یہ سب اسرائیلی فوج کا ایک ڈاکٹرین بن گیا ہوا ہے جس کے تحت اسرائیل اپنے تحفظ کے بہانے سے دوسرے ممالک کی زمین پر قبضہ کرتا ہے, پڑوسیوں کے شہریوں کو وہاں سے نکالتا ہے, انہیں مارتا ہے, نکلنے پر مجبور کرتا ہے اور عمارتوں کو مسمار کر کے اس کو کھنڈر بنا دیتا ہے, زمین کو فلیٹ کر دیتا ہے, جیسے گزشتہ مہینوں میں ہم نے غزہ میں اور لبنان میں پہلے بھی دیکھا ہے. اس علاقے پر مکمل سیکیورٹی کنٹرول حاصل کرنے کے بہانے ہمسایہ ممالک کے یہ جو سرحدی علاقے ہیں ان پر قبضہ کر کے اسے نام نہاد بفر زون کا نام دے دیتا ہے, جو بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کے پیرامیٹر سے مکمل طور پر باہر ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے اسرائیل نے نہ صرف لبنان, شام اور غزہ میں زمین پر قبضہ کیا ہے, اس کو معمول بنا لیا ہے, بلکہ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بھی اڑا دی ہیں. خبریں ہیں کہ جہاں ٹرمپ مذاکرات کی تیاری کر رہا ہے, نیتن یاہو جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے, اور یہی ہے ملعون جس نے کہ یہ جنگ شروع بھی کی تھی. اب حضور آخر میں ایک مختصر سا تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. یہ تو اپنے آپ کو بتا دیا کہ کہانی کیا چل رہی ہے. کیا جنگ بندی ہوگی؟ تو حضور اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو. جنوبی لبنان پر قبضہ اس کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی جانب اگلا قدم ہے. وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. کیا ایران اسے قبول کر لے گا؟ کیونکہ ایران کا ایک مطالبہ, پہلے جو اس نے مطالبات کیے تھے, ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ اسرائیل کی لبنان سے واپسی ہو جائے. اگر اسرائیل جنگ جاری رکھتا ہے تو کیا امریکہ اور ٹرمپ اسرائیل کے بغیر اس جنگ سے ایگزٹ لے سکتے ہیں؟ کہ اچھا اسرائیل کو بولیں بھائی تم نے لڑنا ہے تو لڑتے رہو, ہم تو جا رہے ہیں. یا کیا وہ اسرائیل کو کنونس کر سکتا ہے, قائل کر سکتا ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں. اس جنگ کا رکنا اس میں ابھی بھی بہت اس لیے مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے, کیونکہ وہ ملک جس نے یہ جنگ شروع کی وہ پوری کوشش کرے گا کہ یہ جنگ ختم نہ ہو. اس کا ایم دراصل ایران اور خلیجی ممالک کو میکسیمم نقصان پہنچانا ہے, انہیں کمزور کرنا ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے دنیا جہان کی سود کی دولت ہے, جتنے زائوز ہیں وہ سارے کے سارے اس کو فنڈ کریں گے اور وہ جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کر لیں گے, اور پوری دنیا سے جتنے بھی یہ یہودی ہیں, زائوز ہیں, ان کو بلا کے واپس آباد کر لیں گے. تو ان کے پاس یہ پلان ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. لیکن ٹرمپ مجبور ہے. امریکہ میں تیل کی قیمت بڑھ کر $4 فی گیلن تک پہنچ گئی ہے. جنگ کے لیے $200 ارب کے اضافی بجٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے. ٹرمپ کو بہت برے طریقے سے اس جنگ سے ایگزٹ چاہیے. آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, اس کی ہوا ٹائٹ ہے. دیکھیے حضور, ٹرمپ کی کوشش یہ ہوگی کہ جنگ رک جائے, لیکن میرے خیال میں اگر یہ جنگ رک بھی گئی تو شاید چند ماہ کے لیے رکے. ایران نیوکلیئر ڈیل پر گزشتہ ماہ ہی آمادہ ہو چکا تھا, اور اگر ڈیل ہوئی تو اس سے زیادہ نہیں ہوگی, جس میں نیوکلیئر ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی ہوگی, یورینیم کی افزودگی سے دستبرداری, اور موجودہ جو 440 کلو افزود شدہ یورینیم ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے بطور فیول استعمال کر لیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ ایران اسی پر متفق ہوگا. یہ وہی ڈیل ہے جو پہلے JCPOA میں بھی اوباما کے اس دور میں بھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد آ کے ٹرمپ صاحب نے اس کو رف اپ کر دیا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا. اور یہ وہی ڈیل ہے تقریباً جو گزشتہ ماہ جنیوا میں جو مذاکرات ہوئے تھے, جس کو عمان ثالثی جس کی کر رہا تھا, اس میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی تھی. تو اس حملے کے بغیر بھی وہ مانا ہوا تھا. اس سے زیادہ امریکہ کو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ملے گا. آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کرے گا. میزائل پروگرام ایران اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. جنگ بند ہو گئی تو عین ممکن ہے کہ کچھ ماہ بعد اسرائیل پھر سے یہ جنگ چھیڑ دے, اکتوبر نومبر کے قریب. دیکھیے یہ گرم ممالک ہیں, یہاں پر کیمپیننگ سیزن ہوتا ہے. جنگیں جو ہیں اس طرح کے گرم علاقوں میں سردیوں میں لڑی جاتی ہیں. اب آگے موسم بہت گرم آ رہا ہے, وہ کہ انہوں نے فضائی حملے کرنے ہیں, زمینی حملے تو بہت مشکل ہے کہ کریں, لیکن پھر بھی. دوسرا یہ کہ آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, ٹرمپ کو اس کی فکر پڑی بھی ہے, لوگ ان کے وہاں پر مذاق اڑا رہے ہیں, ان کا ہر روز ایک نیا تماشا ہو جاتا ہے, کیونکہ نیتن یاہو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور دوسرا ایران نے they have made him look like a true orange clown, اور بڑی اس کی بے عزتی ہو رہی ہے, ہر روز اس کا مذاق اڑ رہا ہے, اور ابھی اس کی شکل سے, اس کی ٹون سے وہ ساری بدماشی غائب ہوئی ہوئی ہے, ہوا اس کی پھس ہوئی ہوئی ہے, اور پتہ چل رہا ہے کہ کہانی خراب ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی فی الحال یہ اس سے بریک لے لے گا. بعد میں ہو سکتا ہے کہ جب مڈ ٹرمز الیکشن ہو جائیں یہ کوئی بیچ میں نئی کوئی کہانی چلا دے, کیونکہ تیز آدمی ہے, ڈراموں کا تو ماسٹر ہے, پورے کا پورا میڈیا جو ہے وہ زائوز کے پاس ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر یہ سردی کے قریب کہیں نومبر دسمبر میں یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کوئی کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو. ابھی بھی اس کو یہ 15 نکات بھجوائے گئے ہیں تو اس نے کہا نہیں جی پریشر آپ نے نا دبا کے رکھنا ہے ان کے اوپر, اور اس نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی ہیں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا لبنان میں بھی اور ایران میں بھی وہ مار رہا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس کے پاس, اسرائیل کے پاس کوئی منطق, کوئی دلیل نہیں ہے. بس اس کے پاس مذہبی جنونیت ہے, گریٹر اسرائیل کا جنون ہے, تیسرے ہیکل کی تعمیر کا جنون ہے, مسیح الدجال کے ظہور کا جنون ہے, اور اس کے لیے ایران اور مشرق وسطیٰ کو پہلے کمزور کرنا اور پھر ان کو تباہ کرنا, یہ اسرائیل کا اصل ہدف ہے. اس کھیل میں امریکہ اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہے کیونکہ امریکہ کو صہیونی لابی ہی چلاتی ہے. اگر نیتن یاہو حکومت میں نہ رہا تو شاید معاملات بہتر ہو جائیں, وگرنہ بہت مشکل ہے. لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جنگ اگر ابھی بند بھی ہو گئی تو کچھ ماہ کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گی. پہلے تو کن معاملات پر, کن پوائنٹس پر یہ جنگ بند ہوتی ہے, یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے. مجھے یہ لگتا ہے اگر جب تک یہ خبط جو اسرائیل کا ہے, جو نیتن یاہو کے سر میں ہے, یہ جب تک نہیں نکلے گا تب تک اس سارے کے سارے مہمے کا حل ہونا بہت مشکل ہے. لیکن دوسری جانب دنیا تباہ ہو رہی ہے, معیشت تباہ ہو رہی ہے, پوری کی پوری دنیا ایک سٹینڈ سٹل پر ہے. ایک بیان آتا ہے تو معیشت میں جان آ جاتی ہے, اسٹاک مارکیٹس اٹھ جاتی ہیں, لوگوں کے کاروبار بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر 2 میزائل فائر ہوتے ہیں تو پوری کی پوری دنیا کی اکانومی اس طرح نوز ڈائیو کرتی ہے. تو یہ اس سب کا اثر دنیا کے ہر انسان پر ہوگا, کیونکہ جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے, اسٹاک مارکیٹ نیچے آتی ہے, کاروبار بند ہوتے ہیں, تو اس کا اثر ڈائریکٹلی ہر انسان کے چولہے پر پڑتا ہے, ان کے بچوں پر, ان کے خاندان پر پڑتا ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان یہ جو کوششیں کر رہا ہے, پہلے تو سلام پاکستان کو کہ وہ یہ اتنی اچھی کوشش کر رہا ہے, کاوش کر رہا ہے, سفارتی طور پر اس نے ہر وہ اچھا کارڈ کھیلا ہے اتنے اچھے طریقے سے, کہ بہت ٹائٹ روپ تھا, لیکن یہ ایک بہت اعلیٰ ایفرٹ ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو, کیونکہ جنگوں میں کچھ نہیں رکھا سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا. اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں, کیونکہ جنگ سے کسی کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے اب دعا یہی ہے کہ یہ معاملات ان کو سینس دے, بیٹر سینس شوڈ پریویل, اور یہ جنگ یہاں پر بند ہو جائے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.